رنجو غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی۔ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمالی، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ ہائے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا. کہا موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین سبحان اللہ. اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے. ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا. دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی. سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی. تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا. تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں. تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبریل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے. یقین کے لیول تو دیکھے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے. اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. یہ کیسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا، نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا، اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا.
یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ۔ اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگ بگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو، تابعی۔ سبحان اللہ، وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات، سنی انسنی کر دی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی، ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا۔ آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو آپ کو یمن سے نکال دیا، آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے۔ آج تو پرابلم یہ، آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا، اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں، اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں۔ آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے۔ تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے
اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا محاورہ استعمال کیا ہے! آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا تو کون نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے۔ پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا۔ یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے، ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے۔ لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا، اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا۔ بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ اے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں،
तुम छतरी लेकर आए हो? तो कहता मांगने किससे आया हूं, उस रब ने बारिश तो देनी है, वापसी क्या भीगता हुआ जाऊंगा? और उलमा कहते हैं जब दुआ शुरू होती है तो इतनी बारिश होती है कि पूरा गांव भीगता जाता है, वो नौजवान छतरी के साए में जा रहा है। फरमाया ये उस नौजवान का यकीन था जिसकी वजह से ये बारिश हुई है। काश ये बात समझ आ जाए। अरे रब पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर भरोसा करोगे? हैं अपने दीन पर, अल्लाह रसूल के फरमान पर ही हमें भरोसा नहीं है। गौर कीजिए, ये यकीन ले आओ वापस, जिंदगी में मौज आ जाएगा, जिंदगी इतनी पुरसुकून हो जानी है अगर अल्लाह के फैसलों पर यकीन आ जाए, अल्लाह की अताओं पर यकीन हो जाए, आखिरत के वादों पर यकीन हो जाए, नबी पाक की हदीसों पर यकीन हो जाए। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का कैसा यकीन था। एक बार गालिबन अपनी वालदा के साथ हज पर जा रहे थे। उस जमाने में पानी के शिप जाते थे, इतना जबरदस्त रफ सी हो गया, तूफान आ गया, लोग डर गए, कलमे पढ़ने लगे, यहां तक कि लोगों ने कफन निकाल लिए कि चलो कफन पहन ले, डूबने वाला है जहाज। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती हैं, ठीक है ना, इतने बड़े मुफ्ती होते हुए ना आपने भी वालदा को कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं जहाज नहीं डूबेगा। थोड़ी देर हुई तो ऐसा ही हुआ, जहाज को काम डाउन हो गया, सब खैर से पहुंच गया। तो मां ने कहा बेटा इतनी बड़ी कसम कैसे खा ली तुमने? कमरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है, जो कश्ती में बैठकर ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, वो कश्ती नहीं डूबेगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया ना, वो यकीन था। हम कितनी बार दुआ पढ़ते हैं, मगर दुआ पढ़ के भी कहते हैं पता नहीं हो कबूल होगी नहीं होगी, पढ़ लेते हैं। ये वाली चीज निकाल दें। वजीफे हमारे क्यों नहीं लगते? लोग कहते हैं वजीफा पढ़ रहा हूं मसला नहीं हो रहा, तावीज लिया फिर भी मसला। तावीज पहनते वक्त भी ख्याल ही होता है चलो यार पहन लेते हैं, पता नहीं होना है नहीं हो तो कुछ नहीं होना। वजीफा पढ़ने और कह रहे पता नहीं हो, पहले यकीन लाए। अच्छा डॉक्टर भी यही कहते हैं, ये सिर्फ अब ये वज़ाइफ और इन चीजों में नहीं, आप अगर डॉक्टर पर भी यकीन ना रखे ना कि यार इसकी दवाई पता नहीं काम करती है नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पीछे यकीन, विल पावर। बड़ा खूबसूरत जुमला मैंने किताब में पढ़ा था कि जो लोग कहते हैं ये हो जाएगा उनसे हो जाता है, जो लोग कहते हैं ये नहीं होगा उनसे नहीं होता। काश ये बात समझ आ जाए आपको। हो जाएगा, अब कर लोगे, बड़े बड़े काम लोग कर जाते हैं, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, पता नहीं होगा नहीं होगा, ट्राई कर लेता हूं, पहले ही समझ में नहीं होगा। अंदर हौसला तो लाए ना, यकीन तो लाए। अगर रब पर ही भरोसा नहीं होगा तो हम किधर जाएंगे? अब जरा सुनिएगा, अमीर अहले सुन्नत एक बड़ा प्यारा वाकया अपने एक रिसाले में लिखा कि एक डाकुओं का गिरोह जो था डकैती के लिए एक जगह पहुंचा, तो वहां खजूर के 3 दरख्त थे। एक दरख्त खुश्क था, यानी उसमें फल नहीं लगे हुए थे, दूसरा दरख्त फलदार था। तो डाकुओं का सरदार ने देखा कि एक चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से उड़ती है, खुश्क दरख्त पर जाती है, वापस फलदार दरख्त पे आती है, फिर खुश्क दरख्त पर जाती है। तो उसने कहा चक्कर लगाई जा रही है, लगाई जा रही, कोई माजरा है। तो उसने गौर से देखा तो क्या देखा कि वो चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से जो है वो खजूर लेती है, और जब खुश्क दरख्त पर जाती है तो वहां एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा है। वो चिड़िया जाकर उसके मुंह में खजूर डाल के आती है, फिर दोबारा जाती है खजूर लाकर फिर उस सांप के मुंह में डालती है। वो जब डाकुओं ने देखा तो वो तो हैरान हो गया, रोने लग गया कि ए अल्लाह पाक, ये वो जानवर है सांप जिसको मारने का हुक्म तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दिया है, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है। मगर तूने जब इसकी आंखें ली तो इसकी रिस्क का इंतजाम कर दिया और एक चिड़िया की ड्यूटी लगा दी कि वो जाकर इसको खाना पहुंचाए। तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, मैं तेरे बंदों को लूट रहा हूं, ए अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। ये रोने लगा, अब ये सोच रहा है सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आई कि ए फलां मेरी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। डाकू कहता है या अल्लाह मैंने तौबा की। फिर गैब से आवाज आई हमने तेरी तौबा कबूल कर ली। अच्छा जब उसने तौबा की तो उसके सारे साथी सुन रहे थे, सरदार आपने तौबा की, हमने भी तौबा की। कहा सोचो तो सही, हम डकैती कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, रब जब इस अंधे सांप को रोजी देगा तो हमें क्यों नहीं देगा? हम अल्लाह की कुदरत पर यकीन क्यों ना रखें? सबने तौबा कर दी। अब जब तौबा कर ली तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हज को चलते हैं। सारा काफिला बनाकर डाकुओं का काफिला तौबा करके चला हज करने। जब मक्का पाक के करीब पहुंचे ना तो वहां एक नाबीना बुढ़िया थी, वो हर काफिले वाले से उस डाकुओं के सरदार का नाम लेके पूछती थी। वो बंदा आया तो डाकुओं को जब काफिला है तो कहा मैं ही तो वो हूं। तो कहा ये मेरे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। बोला आप मुझे कपड़े क्यों दे रही है? कहा मेरा एक बेटा था और वो बेटा जो है उसके कुछ दिन पहले, बड़ा नेक बेटा था मेरा, कुछ दिन पहले उस बेटे का इंतकाल हुआ है।
یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا, اس کو یہ کپڑے دے دینا. ہائے ہائے, ذرا سوچو تو صحیح, جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا, اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین. کاش حرام کمانے والا, سود کا کام کرنے والا, کاش رشوت لینے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, ملاوٹ کرنے والا سوچے. اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار, رب نے میرا نصیب لکھا ہوا, جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں, اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی, خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمہ پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے, تو تقریباً 70-80% لوگوں نے بتایا کیا کہنا ہے. حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں, کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں, نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں. میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں, میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں, میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں. فرق دیکھیں, میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا, روزی, مال. حالانکہ اس کا وعدہ ہے, دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام, مجھے مل کر رہے گا. مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے, آپ کو بھی ملے ہوں گے, یار رات کو نیند نہیں آ رہی, کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے. کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی, کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں, جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے, گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یار آج جون جولائی کی گرمی, ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں, 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا. سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی, مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن, اس کا وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ سے دعا کرنی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ساری زندگی ایک ہی ٹینشن, چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے, کاروبار کو وسیع کرنا ہے, اور آمدنی. اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں, کوشش نہ کریں, خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا. نہیں, دنیا عالم اسباب ہے, اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے, تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا. اسباب اختیار ضرور کرنے, مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن. بھروسہ رکھے رب پر, یقین رکھے رب پر. آج حال یہ ہے, بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن, او ہو اب میرا بچہ ہو گیا, اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا, اس کی تعلیم کا کیا ہوگا, اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی, یہ تو بوجھ آ گئی ہے. معاذ اللہ, سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا, اسباب بھی وہی دے گا. ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا. کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی, جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح, کس کس کو رزق دیتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو, جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا. پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھے پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہی نہیں پتا کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے. ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے, ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھی, صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی. اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو. اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے, ہمیں نظر ہی نہیں کہ درخت ہے کیا. آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے.
مگر درخت لگاتا نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا, موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن جو موسم کا تغیرات, کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے. کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے, ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں. کتنے درخت کاٹے, کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF, ہم اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, 30 لاکھ پودے لگائے, مگر یہ تھوڑے ہیں. کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے, اچھے حالات دینے ہیں, ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے, آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں, تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے. 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں. صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں. آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملک ہی باغ بن جائے گا. تو اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے, یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا, بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے. آپ کو پتا پرندے کتنے, ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا, ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. اگر 800 کروڑ انسان ہیں, 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی, 800 کروڑ, 8 ارب, تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو کتنے پرندے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں. آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے, سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے, کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں. مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں, اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے. کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا. کیا خوبصورت بات, سمجھو اس کو اس کا مزہ لو نا. رب ہاتھی کو من دیتا ہے, اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے, دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے, اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے. اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے, پرندوں کو روزی دے دیتا ہے. اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں, وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی, تو کبھی شوگر کی گولی, کبھی ڈاکٹر کے پاس. ٹینشن بہت ہے, ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا, مارکیٹ ڈاؤن. ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے. ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی, اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود, جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج. کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے. ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا, گھر سے محنت مزدوری کے لیے, کام کاج کے لیے نکلا. اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے, اندھی ہے, اپاہج ہے, نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. وہ حیران ہو گیا, ہاتھ پیر بھی نہیں, آنکھیں بھی نہیں, یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے, چیک کرتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا. شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا, اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا. اندھی لومڑی, اس نے جو کھانا تک کھایا, باقی شیر لے کے چلا گیا. اس نے کہا کمال ہے جناب, اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی. جا کے بیٹھ گیا مسجد میں, 3 دن ذکر کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا. اللہ 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 کر رہا ہے. اس کے بعد جب بھوک سے بحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی, یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا. کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے. ابھی کیسا زبردست جملہ ہے. ارشاد ہوا تو نے لومڑی دیکھی ہے, شیر نہیں دیکھا. لومڑی کیوں بننا ہے, شیر بننا. اپنا رزق بھی کما اور دوسرے کو کھلانے والا بن جا. کچھ لوگ سمجھتے مجھے کوئی اور کھلا ہے, میں اب میرا بھائی کما رہا ہے, میں گھر میں بیٹھا مزے کرتا رہا ہوں. نہیں, فرمایا ایک بلکہ واقعہ آتا ہے, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے. ایک شخص گیا, کہا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, عبادت کرتا ہوں, میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے, وہ روزی کماتا ہے. فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے, کسی پر ڈیپینڈیبل نہ رہے, کسی پر بوجھ نہ رہے. یہ شریعت کو محمود ہے. کوشش کرنی ہے, پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا ہے. کوشش سے انکار نہیں ہے, مگر صرف کوشش کرتے کرتے نمازیں بھی جا رہی ہیں, بھروسہ بھی رب پہ جا رہا ہے, یقین بھی ختم ہو رہا ہے, صبح سے شام مال کما رہا ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش یقین مل جائے تو پھر دیکھیں یقین کیسے کام بناتا ہے. امام حسن بصری نے ایک حدیث پاک بیان کی. آپ فرماتے ہیں, حدیث سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لوگوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز یقین اور عافیت عطا کی گئی ہے.
لہذا اللہ پاک سے ان دونوں چیزوں کو سوال کیا کرو، اللہ سے یقین مانگے اور اللہ سے عافیت مانگے۔ امام حسن بصری جب حدیث پاک بیان کی نا تو فرمایا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، یقین ہی کی برکت سے جنت ملتی ہے، یقین ہی کی برکت سے آدمی جہنم سے دور بھاگتا ہے، یقین ہی کی برکت سے فرائض پورے ادا کرتا ہے، یقین ہی کی برکت سے آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور عافیت میں بڑی بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ اے کاش ہمیں یقین ملے، ہمیں عافیت ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پر کیسا بھروسہ رکھنا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہاں عبد سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ بس یہ سمجھ لو آج بات، میرا اللہ بہتر فرمائے گا، رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، وہ مجھے پالنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ چاہنے والا۔ یقین تو کرو نا اس پر، لوگوں کو اللہ پر ہی یقین نہیں رہا ہے، میرا تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے، اللہ معاذ اب اس میں کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں، میرا تو جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے، میری مشکل آسان وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، تم اللہ سے بدگمان نہ رہنا۔ اللہ کرے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے رب پر اچھا گمان رکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے۔ پوچھو پازیٹیو لوگوں سے، ان کے ساتھ پازیٹیو جب سوچتے ہیں پازیٹیو ہونے لگتا ہے۔ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ۔ اچھا سوچو گے تمہیں اچھا ملے گا۔ اب غور فرمائیے، جب یہ ذہنی بندہ بنا لے یار سچ سے کاروبار نہیں چلتا، تو پھر آپ کو برکت کاروبار میں کیسے ملے گی؟ پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا ہے۔ جب یہ ذہن بنا لے کہ نماز کے لیے وقت نکالا تو کام میں نقصان ہو جائے گا، تو پھر کام میں ترقی بھی نہیں ملے گی۔ اب ذہن بنا لیا کہ ترقی کے لیے صرف دنیا کی ڈگریاں کمانی ہیں، تو پھر قرآن کریم کی برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ جب یہ ذہن بنا لیا کہ آج نیکی کا دور ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھائی جناب کوئی نیکی کا دور نہیں ہے، تو پھر نیکی کی برکت بھی نہیں ملے گی۔ ذہن پازیٹیو رکھیں، ذہن اچھا رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ اس پر تو پوری ریسرچ موجود ہے۔ آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب تو سائنس بھی کہتی ہے نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، آپ ڈی مورلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس کو ول پاور کہا جاتا ہے، جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے، اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ بھئی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یقین سیکھنے کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے۔ پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما۔ بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ، اے اللہ مجھے پکا ایمان، پختہ یقین، عافیت اور سچی نیت عطا فرما۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آخری بات کر لیتا ہوں جناب، پرابلم پتہ کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبے والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے۔ آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے، پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میرا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی کچھ نہیں ہونا، سب برباد ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا، ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں، اللہ پر بھروسہ
اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو، مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمیں بعض اوقات بندہ پتہ ہے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے، جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، بڑی رو کر التجا کرتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے، بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اتنی دعائیں کی، مسجد میں جا کے کی، مکے مدینے میں جا کے کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرے، نہیں ہو رہا میرا کام۔ جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں، یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں۔ آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے، آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے، ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجیے نہیں، وہ رونے دیں گے آپ اس کو۔ آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں، بچہ رو رہا ہے، دے دینا اسے آئس کریم، تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو میرے لیے اور برا ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا۔ کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا۔ کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا۔ ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا، مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی، مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کیوں مال نہیں مل رہا، میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، میری ماں، آپ کی ماں، دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے۔ کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے، اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا ایک اصول بنا لو، میرا کام، جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے، اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آپ مزے میں آ جاؤ گے، اللہ سے دوستی کر لو، اے میرے رب جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں۔ آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگوں جانتے ہیں، کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے، یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا، 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا، میں لے لیتا، آج تو کتنی پرائس ہو گئی، یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا، نہیں لی، گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی، یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا، اسی ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، ارے نہیں کیا، نہیں ہوا، وہی میرے لیے بہتر تھا۔ جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا، رب سے دوستی کر لی، رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا، زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے۔